اے وطن پیارے وطن پاک وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اسلام آباد ڈائری. اسلام آباد ڈائری کے آج کے خصوصی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان راشد قیوم آپ کے سامنے حاضر ہے. K2 کے دیکھنے والے تمام دوستوں کو اور سب پاکستانیوں کو یوم جشن آزادی بہت زیادہ مبارک ہو. اللہ کرے کہ ہمارا ملک اسی طرح ہنستا بستا مسکراتا ترقی کرتا ہوا ہمیں نظر آئے. آج کی یوم آزادی جو ہے یہ دو پہلوؤں سے بہت زیادہ اہم ہے. سب سے پہلے یہ ہماری آزادی کا دن ہے. ہمارے ہیروز نے، ہمارے قائدین نے ہمیں محنت کر کے پاکستان آزاد کر کے دیا. میں اور آپ اس وقت ایک آزاد، خود مختار اور ترقی کرتا ہوا پاکستان جو ہے اس کے سٹیزنز ہیں. ہم سب کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے. پاکستان نے اپنے دشمن ہندوستان کو معرکہ حق میں جو شکست دی اور پاکستان کو جو فتح نصیب ہوئی، اس کی وجہ سے پاکستان کا امیج تمام اقوام عالم میں ابھر کر آیا. پاکستان کی سالمیت پر، پاکستان کی دفاع پر کوئی کمپرومائز نہیں. یہ ہم لوگوں نے بھی دیکھا، ہمارے دشمنوں نے بھی دیکھا. تو ایک تو اس فتح کی خوشی ہے، دوسری جشن آزادی پاکستان کی خوشی ہے. اور ہم سب پاکستانیوں کے لیے یہ آج کا یوم آزادی جو ہے یہ انتہائی اہم ہے. آج کے پروگرام میں کوشش کروں گا ہم ماضی کے دریچے ان کو دیکھیں کہ ان ہیروز کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ انہوں نے پاکستان کے لیے اتنی محنت کی. ہم ماضی میں جائیں گے اور لوگوں سے پوچھیں گے کہ پاکستان کیوں آزاد کرا رہے ہو بھائی؟ پاکستان کی آزادی سے آپ کا کیا حصول ہے؟ آپ کیوں پاکستان کے نیشن کو ایک الگ نیشن کے طور پہ تصور کرتے ہو؟ تو ہم کوشش کریں گے کہ ماضی میں سے آپ کو کچھ لوگوں کے تاثرات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شریک کریں. اس وقت جو پاکستانی ہیں، جو کہ ایک طرف پاکستان کی آزادی منا رہے ہیں، دوسری طرف پاکستان کے قوانین کے ساتھ، پاکستان کی خود مختاری کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. پاکستان کی یہ آزادی آیا مجھے اور آپ کو اتنی ہی مقدم ہے، اتنی ہی مقدس ہے جتنی ہماری ان ہیروز کو تھی. میں اور آپ پاکستان کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہمارے پاکستان کا فیوچر کیا ہے؟ اگر ہم وہ روشیں، وہ چیزیں جو ہم نے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں جس سے ہمارے پاکستان کو، ہمارے ملک کو نقصان ہو رہا ہے، تو کیا ہمارا پاکستان آنے والے وقت میں وہی پاکستان ہوگا جو ان قائدین نے، جو ان رہنماؤں نے سوچ کر ہمیں دیا تھا، یا ہمارا پاکستان کسی اور ڈگر، کسی اور رستے چلنا شروع کر دے گا؟ میرا اور آپ کا مستقبل آیا تابناک ہے کہ تاریک ہے؟ یہ ساری چیزیں آج کے پروگرام کا حصہ ہیں. میرے ساتھ جڑے رہیے، دیکھتے رہیے K2. اے وطن پیارے وطن. جس کے خاکی رنگ کی خاطر کئی بدن خشک ہوئے، جس کے ٹھنڈے سائے کی قیمت ایک عہد کے خواب ہوئے، اپنی مٹی اپنی چھاؤں کیوں پیاری ہے ہم سے پوچھو. اے وطن پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن پاک وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن. اے وطن پاک وطن پاک وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن. اے وطن. دیکھتی آنکھ کو سنتے کانوں، آپ کو ماضی میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس وقت میں موجود ہوں تاریخی بازار راجہ بازار میں، اور یہاں پہ ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں سے یہ پوچھ سکیں کہ یہ پاکستان کو کیوں آزاد کرانا چاہتے ہیں. ہمارے قائدین جو اس وقت ہر محاذ پر پاکستان کو آزاد کرانے کی بات کر رہے ہیں، جو تحریک چل رہی ہے، آیا عوام کو اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان؟ کیا اس وقت ہم آزاد نہیں ہیں؟ اگر ہم آزاد ہو گئے تو ہم کیا کر لیں گے؟ پاکستان جس کا نام ابھی صرف سننے میں آیا ہے، جب وجود میں آ جائے گا تو ہم کو کیا فرق دیکھنے کو ملے گا؟ ہر جگہ پر تحریکیں چل رہی ہیں، قائدین ہر محاذ پر پاکستان کی بات کر رہے ہیں.
لیکن پاکستان بننے کا یہ خواب آیا تعبیر میں تبدیل ہوگا یا نہیں؟ آئیے ہمارے ساتھ لوگوں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت ہر جگہ پہ تحریک چل رہی ہے، پاکستان آزاد کرانے کی بات ہو رہی ہے، مختلف قائدین ہر محاذ پر یہ جنگ لڑ رہے ہیں کہ پاکستان آزاد ہو جائے۔ پاکستان اگر آزاد ہو گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کیسا ہوگا؟ ہم بس یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا ایک علیحدہ ہمارا ملک ہوگا، انڈیپینڈنٹ ہو کے ہم جی سکیں گے، ہم اپنی عبادت جو ہے وہ ہم کھل کے کر سکیں گے، ہمیں کسی کی غلامیاں نہیں کرنی پڑیں گی، تو ہم اپنی ہر چیز آزادی سے ہم ترقی کر سکیں گے آگے۔ آیا یہ خود بخود ہو جائے گا کہ نہیں ہم سب کو کچھ محنت کرنی پڑے گی؟ جی ہم سب کو محنت کرنی پڑے گی، پراپر ساتھ دینا پڑے گا ہم سب کو اس ملک کو آزاد کرنے میں۔ ہمیں اپنے آپ کو ہمیں آزادی چاہیے، اس کے لیے ہمیں جنگ لڑنی پڑے، جو مرضی کرنا پڑے، ہمیں آزادی چاہیے تاکہ ہم اپنی عبادت جو ہے وہ کھل کر سکیں، ہم ترقی کر سکیں۔ جناب یہ بچے جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ترقی کریں گے اگر پاکستان آزاد ہو گیا۔ اگر پاکستان آزاد ہو گیا تو ہم ترقی کیسے کریں گے؟ ہم بس یہی پھر آگے جس طرح ابھی ہم لوگوں کے اس پہ جی رہے ہیں، ہمیں غلامیاں کرنی پڑ رہی ہیں، ہم ان سے آزاد ہو سکیں گے، ہم اپنے آپ کو اور بلند کر پائیں گے۔ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ پاکستان ایک نام ہو جائے گا، لوگ دیکھیں گے۔ پاکستان جب آزاد ہو جائے گا تو ہم اس میں کرپشن کر سکیں گے، رشوت دے سکیں گے، گند پھیلا سکیں گے کہ نہیں؟ قوانین ہوں گی جس کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ جی بالکل، قوانین ہوگی، جو قانون کے طور طریقے ہیں اس کے اوپر ہمیں جینا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ قانون کا، حکومت کا، اپنے سربراہوں کا، لیڈر کا ہمیں پراپر ساتھ دینا پڑے گا، ہمیں ان کے طور طریقوں پر چلنا پڑے گا، رشوت وغیرہ، سود یا حرام خوری سے ہمیں باز آنا پڑے گا تاکہ ہم آنے ادھر بھی اور اپنے اللہ کو بھی ہم منہ دکھا سکیں۔ سنا ہے کہ پاکستان بننے جا رہا ہے، قائد جو ہے وہ اس وقت کوششیں کر رہے ہیں، لیاقت علی خان صاحب اور علامہ اقبال صاحب سب مل کر پاکستان کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان میں خوشحالی دیکھنا چاہتے ہیں، اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں سر؟ قائد اعظم اور علامہ اقبال جو ہیں وہ خوشحالی کے لیے، ہماری ترقی کے لیے پاکستان بنا رہے ہیں، یہی خوشحالی دیکھنا چاہتے ہیں۔ ابھی کیا مسئلہ ہے کہ ہم سب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہمیں مل جائے؟ ابھی کیا ہمیں مسئلے مسائل کا سامنا ہے؟ بس مسئلے مسائل یہی ہیں سر جو دنیا پہ چل رہے ہیں، لیکن پاکستان کو ہمارا ویسے بھی ہمارا ملک ہی ہمارا ہی ہے، انشاءاللہ قائد اعظم اور علامہ اقبال بنا رہے ہیں تو ہمارے لیے بنا رہے ہیں، ہم تو یہی چاہتے ہیں ہمارا بن جائے۔ ہم پاکستان اس وجہ سے تو نہیں حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس میں ہم رشوت کریں گے، رشوت دیں گے، رشوت لیں گے، کرپٹ سسٹم بنائیں گے، سارے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کریں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کرپشن نہیں ہونی چاہیے پاکستان میں، ہمیں خوشحالی چاہیے، اور علامہ اقبال اور قائد اعظم نے خوشحالی کے لیے پاکستان بنایا تو خوشحالی ہونی چاہیے۔ پاکستان کی آزادی کا حصول کیوں اتنا ضروری ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ جی الحمدللہ جل کا۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ قائد اور ساری اس وقت جو ہمارے قائدین ہیں، مسلم قائدین، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان آزاد ہو جائے، پاکستان مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن جو ہے وہ وجود میں آ جائے، یہ کیوں ضروری ہے؟ اس وقت کیا مسئلہ ہے ہمیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ویسے ہم مسلمان ہیں، وہ ہندو ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں یہ پاکستان چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری مسجدیں علیحدہ ہیں، ہمارے کھانے الگ ہیں، ان کا سب کچھ ہم سے الگ ہی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ پاکستان ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ ہم مسلمان ہیں، یہ ٹوپی پہن کے جائیں گے وہ ہمیں قتل کر دیتے ہیں۔ ہمارے بچے انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلیں گے، وہ مسلمانوں کے بچے ہیں، وہ اتنے بغیرت نہیں ہیں کہ کرپشن کریں گے، اگر کریں گے تو وہ وقت کی ضرورت ہے، وہ قانون اپنا راستہ خود بنائے گا، ان کو پکڑ کے لے جائے گا، بس یہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہمارا ملک جو ہے نا آزاد ہونا چاہیے، یہ ہمارا آزاد ملک ہوگا، ہم آزادی سے گھوم سکیں گے، ہمارے آنے والے بچے بھی ایسے ہی گھومیں گے انشاءاللہ جیسے ہم چاہتے ہیں۔ وہ آگے دیکھیں گے کہ انہوں نے، ہمارے بڑوں نے اس کو بڑی مشکلوں سے آزاد کرایا ہے، وہ انشاءاللہ قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اگر یہ باقی دنیا کے ممالک پاکستان کا وجود برداشت نہ کرے اور مستقبل میں پاکستان کو ختم کرنے کی کوشش کرے تو کیا پاکستانی اس کا جواب دے سکیں گے؟ انشاءاللہ یہ اسلام جو ہے نا، یہ پاکستان، یہ اسلام کے نام پہ بننے جا رہا ہے، اس کو دنیا کی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ اگر جو بھی آئے گا، جتنی بڑی سپر پاور بھی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، یہ پاکستان نہیں ختم ہوگا۔ یہ پاکستان کا جو بچے ہیں نا، ان کا جذبہ دیکھیں، یہ جب بڑے ہوں گے تو ان کا کون مقابلہ کرے گا؟ یہ بڑی بڑی توپیں، میزائل مقابلہ بھی نہیں کر سکیں گے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ہمارے،
हम मुसलमान हैं, हमारे में बहुत जज्बा है। ये इस्लाम के नाम पे मुल्क बन रहा है, तो ये जब बन जाएगा तो फिर आपको देखेंगे ये किधर से किधर जाता है। हमारे मुसलमान जो भाई बहन हैं जो शहीद हो रहे हैं, जो इस टाइम मातुर वजूद में पाकिस्तान को एक रियासत बना रहे हैं, वो इसलिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं कि वो हिंदुओं को हराना चाहते हैं। उनकी रियासत एक अलग बन रही है, हमारी कौम एक अलग बन रही है। हम इसलिए कौम को बना रहे हैं कि हम इस रियासत में रह के आज़ाद रहना चाहते हैं, हम किसी के ग़ुलामी में नहीं आना चाहते। आज़ादी का मतलब क्या होगा? मतलब मैं आज़ाद होऊंगा तो मैं जो मर्ज़ी करना चाहूँगा, रिश्वत लूँगा कि नहीं, मैंने आज़ाद होकर कुछ और करना है? नहीं, आज़ादी का मतलब ये है कि आप एक कानून के दायरे में रह के एक ना के कानून को हाथ में ले, तो ये जो रियासत बनेगी ये सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क की दफ़ा के लिए, आपकी बका के लिए, और आपने इसमें जद्दोजहद करनी है, ना कि किसी को कत्लो गारत, ना खून फरेबी, सिर्फ और सिर्फ आपने इस मुल्क में मेहनत करनी है और मादर वजूद में लाना, ताकि ये कौम 2 रियासतों के बुनियाद पर ऐसी कौम कहलाए कि इसको कोई तोड़ ना सके, ना ख़त्म कर सके, ना इसको कोई हरा सके। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जब बने तो वहाँ इस्लाम हो, इस्लाम का बोलबाला हो, इस्लाम का नाम हो, इस्लाम के कवानीन हो, इस्लामी कवानीन होने चाहिए। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं और हमें इससे ज़्यादा पाकिस्तान से कोई गर्द नहीं है। क्या अभी हम लोग आज़ाद नहीं हैं? हम अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते? क्यों? यहाँ हमें मजहबी आज़ादी नहीं है, हमें नज़रियाती आज़ादी नहीं है, हम अपने तौर पे कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे ये चाहते हैं कि पाकिस्तान बने, हम अपने नज़रियाती तौर पे और हम इस्लामी तौर पे जो है इस मुल्क को बनाएं और हम यहाँ पे इस्लाम का बोलबाला करें। पाकिस्तान को कैसे देखते हैं कि मैं और आपकी जनरेशन जो है वो पाकिस्तान को संभाल सकेंगी? देखें जी, फिल वक्त तो संभाल सकती हैं। अगर आप आज की बात करें तो अगर उसमें कोई बदकिरदार लोग आ जाएंगे, आज भी मौजूद होंगे, जैसे मीर जाफ़र रहा है, मीर सादिक रहा है, ऐसे लोग आएंगे बीच में, लेकिन अगर संभालने वाले हुए, अच्छे लोग हुए, तो इंशाल्लाह ताला ये मुल्क जो है वो जब बनेगा तो ये बहुत तरक्की करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन। ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन। अब प्रोग्राम के इस पोर्शन में मैं कोशिश करूंगा कि हमारे इस वक्त के पाकिस्तानी वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, पाकिस्तान में जो इस वक्त सिस्टम चल रहा है, जो पाकिस्तान का वजूद है, जो कि मुझसे और आपसे मिलकर बनता है, हम पाकिस्तान को कैसे देख रहे हैं, पाकिस्तान के लिए आया हम वो सारे काम कर रहे हैं जिस मकसद के उसूल के लिए ये पाकिस्तान हासिल किया गया था। तो ज़रा चलते हैं और लोगों के तासुरात जानने की कोशिश करते हैं कि आज 14 अगस्त यानी योम आज़ादी पाकिस्तान पर पाकिस्तान के सिटीज़न्स, पाकिस्तान के बासी जो हैं वो क्या तासुरात हमारे साथ शरीक करते हैं। है मेरी मस्ती में शऊर, जहाँ फिजा मेरा तो खय्यल है तो शीरी है सुखन। ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। जी नाजरीन, वेलकम बैक एंड वेलकम टू पाकिस्तान। पाकिस्तान आज़ाद हो गया माशाल्लाह, आपको भी मुबारक हो और मुझे भी मुबारक हो। आज 14 अगस्त है और जैसा कि आपने माजी में देखा, हम लोग गए थे माजी में और माजी में लोगों की बड़ी इंतहाई ख्वाहिश थी और सबको ज़रूरत महसूस हो रही थी कि पाकिस्तान आज़ाद होना चाहिए। तो जनाब ये लीजिए, मैं एक आज़ाद, ख़ुद मुख्तार, इंडिपेंडेंट पाकिस्तान में मौजूद हूँ और यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं आज सारे लोग जो है वो जश्न आज़ादी की तैयारियाँ और जश्न आज़ादी जो है वो मना रहे हैं। तो आज इस वाले सेगमेंट में हम कोशिश करेंगे कि हम बात करें मौजूदा पाकिस्तान से, पाकिस्तान में जो इस वक्त चल रहा है, पाकिस्तान का जो निज़ाम है, जो पाकिस्तान इस वक्त मुझे और आपको मुयस्सर है, आया ये वही पाकिस्तान है जिसका ख्वाब हमारे कायदीन ने देखा था, जिसके लिए हज़रत अल्लामा इकबाल और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने दिन रात
انت تک محنت کی تھی، کیا یہ وہی پاکستان ہے جس کا خواب ہمارے آباء و اجداد نے دیکھا تھا؟ اگر یہ وہی پاکستان ہے تو اس پاکستان کا مستقبل آپ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ آئیے جناب لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ اے وطن پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن پاک۔ سجاد کیمرہ اس طرف لے آئیں جناب۔ یہ میرا ایک چھوٹا سا بیبی بیٹھا ہوا ہے، اس سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ محمد حسان۔ حسام، آپ اتنی دھوپ میں بیٹھے ہو، اوپر کوئی شیڈو نہیں کیا ہوا، کیوں؟ ویسے گرمی نہیں لگ رہی؟ اور آپ کیا بیچ رہے ہو؟ یہ جوس بنا۔ جوس بنا رہے ہو۔ اچھا بیٹے یہ بتاؤ کہ جشن آزادی پاکستان لوگ منا رہے ہیں، 14 اگست منا رہے ہیں، 14 اگست ہم کیوں مناتے ہیں؟ خوشی کے لیے، وہ اس دن ہمارا ملک آزاد ہوا تھا۔ ملک آزاد ہوا تھا، اور ملک آزاد ہم نے کیوں کرایا تھا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ اگر ملک ہم آزاد نہ کرواتے ابھی تک ہم ایسے جی نہ ہوتے، جی نہیں رہے ہوتے، ہم انڈیا کے قبضے میں ہوتے۔ اچھا، اور ابھی جو آپ ہو، جس پاکستان میں ہو، یہ پاکستان آپ کو اچھا لگتا ہے؟ تو آپ تو دھوپ میں بیٹھے ہو بیٹے، اتنی سخت گرمی میں آپ کے اوپر نہ کوئی چھت ہے، اور میں تو دیکھ کے مجھے تو ٹھیک نہیں لگ رہا۔ آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے یہ؟ جی صحیح ہے، دھوپ تو نہیں ہے۔ محنت کرنی چاہیے، پاکستان کی ترقی کے لیے محنت کریں گے آپ جی کریں۔ انشاءاللہ۔ لوگوں کو کیا میسیج دو گے جو پاکستان میں غلط کام کرتے ہیں، جو رشوت لیتے ہیں، جو پاکستان کے خلاف لوگ ہیں، ان کو آپ کیا میسیج دو گے؟ ان کو بولے ایسا نہ کریں، خود کما کے کھایا کریں، محنت کریں۔ آیا ہم آزاد ہیں، اور آزاد اگر ہیں تو اس سے پہلے ہم کیسے تھے؟ کیا ہم غلام تھے؟ بالکل غلام نہیں تھے، لیکن ابھی بن گئے، ابھی بن گئے ہیں غلام۔ بن گئے۔ تو پاکستان تو اس وجہ سے آزاد ہوا تھا کہ ہماری غلامی ختم ہو، تو غلامی ختم کیوں نہیں ہوئی؟ بس ہمارے حکمران ہی ایسے کہ غلامی نہیں ختم کر رہے، کیونکہ جو محمد علی جناح نے قائد اعظم محمد علی جناح، اس نے تو ہمارے لیے مسلم قوم آزاد کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو لوگ آئے تو ان لوگوں نے پاکستان کا بیڑا ہی غرق کر دیا۔ مطلب یہ جتنے بھی آئے اس کے بعد سے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلطی ان کی ہے کہ ہم اس وقت غلام ہیں؟ جی غلطی بالکل ان کی ہے۔ ابھی ہم آزاد بھی ہیں لیکن ہم ٹیکس بھی چوری کرتے ہیں، ہم آزاد ہیں لیکن ہم رشوت بھی دیتے ہیں، ہم آزاد ہیں تو آیا یہ آزادی اس لیے ملی تھی کہ ہم اپنی منمانی کریں کہ نہیں قاعدے اور قوانین کے مطابق زندگی گزاریں؟ بالکل، لیکن اچھا حکمران ہو تو ہم آزاد ہے۔ حکمران کے آزاد یا حکمران کے اچھے ہونے سے میں اچھا کیسے ہو سکتا ہوں؟ کیونکہ حکمران آپ کا اچھا ہے تو آپ اچھا ہوں گے نا۔ پاکستان کے بارے میں بتائیے گا کہ اس کا آزاد کرانا کیا، اس میں کیا مصلحت تھی، کیا ضروری تھا یہ آزاد کرانا؟ ضروری تھا کیونکہ ہم مسلمان ہیں، وہ ہندو تھے، اس سے ہمیں الگ ایک تہذیب ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ ہاں تو یہ ضروری تھا، اس لیے۔ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں دو قومی نظریہ جو تھا اس پہ عمل پیرا ہو کر تو پاکستان ہمیں ملا، تو یہ آیا وہی پاکستان ہے جو کہ اس وقت ہم نے سوچا تھا یا ہمارے بڑوں نے سوچا تھا؟ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ آزاد، خود مختار، ترقی پسند، یہ وہی ملک ہے؟ اسی طرح تو نہیں ہے، بہرحال کوشش کر رہے ہیں، کچھ آئیں گے لیڈرز ہمارے ملک میں جو اس کو انشاءاللہ یہ چیزیں ٹھیک کر کے۔ پچھلے اتنے سالوں میں کوئی لیڈر نہیں آیا جس نے پاکستان کو، جو اس کا بیسک کنسیپٹ تھا، دیکھیں ایک ہوتا ہے کنسیپٹ، اس کے اوپر بنتی ہے عمارت، ٹھیک ہے، بھٹو تھا، ہاں، اور اس کے بعد انفارچونیٹلی کوئی نہیں آیا۔ کوئی لیڈر نہیں ہمیں میسر آیا۔ اگر ہمیں کوئی اچھا لیڈر مل جاتا ہے تو پاکستان کو کہاں دیکھتے ہیں؟ پاکستان کو بہت آگے دیکھتے ہیں، جس طرح کہ ابھی بھی انڈیا کے اوپر ہے، تو آئندہ بھی انشاءاللہ بہت آگے جائے گا۔ جی جی، ہماری جو نیو جنریشن ہے وہ اس کیپیبل ہے کہ وہ اس پاکستان کو آگے لے کر جائیں گی؟ ہم جو ان کی تربیت کر رہے ہیں، ہمارے ملک میں بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم رشوت نہیں لیں گے، نہ رشوت دیں گے، ہم پاکستان میں ٹیلنٹ کی قدر کریں گے، تو یہ کیوں نہیں ہو کیوں نہیں پا رہا؟ بس یہ کوئی دے نہیں رہا ہے، بہرحال شعور کی کمی ہے، تعلیم کی بھی کمی ہے، اور دوسرا یہ کہ تربیت ایسا ہے، تعلیم کی بھی شاید اتنی کمی نہیں ہوگی، تربیت کی کمی ہے۔ ہاں، تربیت کی کمی ہے، کیونکہ جو باہر سے پڑھا لکھے آتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے بنسبت ادھر کے پڑھے لکھے کی۔ میری اور آپ کی خواہش ہے کہ پاکستان ترقی کرے، پاکستان میں امن ہو، پاکستان کے لوگ جو ہیں اور گورنمنٹ وہ ایک دوسرے کے لیے اچھے اچھے کام کریں۔ کیا ایڈوائز کریں گے لوگوں کو؟ خامی کہاں پہ؟ خامی آئی تھنک پاکستان سے رشوت جو ہے نا، یہ سب سے بڑی فساد ہے، یہ ختم ہو جائے ملک ٹھیک ہو جائے گا، اور انصاف آ جائے ملک میں، آئی تھنک کہ ملک ٹھیک ہو جائے گا۔
جب ہم خود راضی ہوں گے، ایمانداری کریں گے، اس ملک کی قدر کریں گے، انسانوں کو کس طرح مارا جا رہا ہے اس معاشرے میں، تب تک ہم اس ملک کو چینج نہیں کر سکتے. لیکن اس جیسا ملک پوری دنیا میں نہیں ہے کہیں. میں پوری دنیا کے لوگوں سے ملا ہوں، میں یو کے میں بھی رہا ہوں، لیکن جو بات اس ملک میں ہے نا وہ کسی اور ملک میں نہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوئی تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں نا پاکستان میں لوگ خوشیاں بھی دیکھیں گے، ترقی بھی دیکھیں گے. لیکن سب سے پہلے ان حکمرانوں کو نا سوچنا چاہیے کہ یہ صرف سڑکیں بنا کے اور ڈیکوریشن کر کے نہیں ہوتا. آپ لوگوں کو بینیفٹس دیں، ٹھیک ہے، خرچہ دیں، اور جو ٹیکس کا پیسہ ہے وہ عوام کو دیا جائے. اور یہ ملک کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے، ٹھیک ہے. تو اس ملک میں کچھ ایسی اللہ کی برکتیں اور نعمتیں بھی شامل ہیں جو کہ یہ جو اسرائیل اور ڈفرینٹ جو کنٹریز ہیں ان کو نہیں معلوم، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی. تو اگر کوئی لیڈر ہوتا تو آج ہم ایک آزاد مملکت میں ہوتے اور اپنی سرزمین تھی، اپنے ہم کوئلے سے بجلی بناتے اور پانی بھی ہوتا، ڈیم بھی ہوتے، اور ہم موٹر گیج پہ لوگوں کو گھر بنا کے دیتے، خرچہ دیتے، پینشن دیتے. یہ سارا ٹیکس کا پیسہ کہاں جاتا ہے؟ یہ صرف حکمران اپنے جیبوں میں ڈالتے ہیں. کیا یہ وہی پاکستان ہے جس کے لیے قائد اعظم نے اسٹرگل کی تھی، علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا؟ کیا دیکھتے ہیں پاکستان میں اس وقت؟ بیسیکلی آپ نے جہاں سے جو ہے نا سٹارٹ کیا بالکل یہ وہی پاکستان ہے، لیکن ہمیں جو اس کے لیے اسٹرگل کرنا چاہیے، جو ہمارے جو عزم ہے، جس کو آپ ریفر کر رہے ہیں کہ ہمارا قائد اعظم علامہ اقبال، مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں کمی ہے، کیونکہ یہ ہمیں بڑے محنتوں سے ہی ملک ملا ہے اور ہمیں اسی طرح جو ہے نا محنت کرنی چاہیے تاکہ ہم جس طرح ہمیں ہینڈ اوور ہے ہم اس کو آگے لے جا سکیں. جیسے آپ کی خواہش ہے، میری بھی ہے، ہمارے بچوں کی بھی ہے. گراؤنڈ پہ جس سے بھی بات کریں تو کہتے ہیں کہ ہمیں محنت کرنی چاہیے، اس آزادی کی قدر کرنی چاہیے، لیکن کوئی نہیں کر رہا، کر نہیں پا رہا. کیا مسئلہ کیا ہے؟ کر اس لیے نہیں کر پا رہا کہ اس کے بھی ریزنز ہے. بیسیکلی ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم دن دگنے رات چگنے جو ہے نا ہم کامیابی جو ہے نا ہمیں حاصل ہو. دیٹ از ناٹ پاسبل. نیو جنریشن کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کے کیپیبل ہیں کہ پاکستان کو مزید بہتری کی طرف لے جائیں گے؟ اب یہ نیو جنریشن ایٹ دا مومنٹ جو ہے نا اس کے لیے تو آپ کا جو آپ جس پوائنٹ کو ریفر کر رہے ہیں مطلب کر بھی سکتے ہیں اینڈ میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ نہیں بھی. اگر لگتے نہیں ہے ویسے، آپ اگر ایمانداری سے بات کریں تو نیو جنریشن میں آیا وہ جذبہ ہے جو کہ ہمارے اور آپ کے بڑوں میں تھا. نیو جنریشن میں یہ ہم اس کو پاس آن کریں گے. اب اگر آپ میری جو ہے نا اگر آپ میرے جو مجھے وہ فالو کر رہے ہیں اور جو ہماری لیگیسی کو کیری فارورڈ کریں گے تو دن وہ کہیں گے یس. اگر آپ ایک ایسے بندے جو محنت نہیں کر پا رہا، وہ جو کامیاب نہیں ہے، تو وہ کہیں گے بگ نو. ہم تو پس رہے ہیں، بل دے رہے ہیں اور 20-25 ہزار بل دے رہے ہیں، تو ہمارے لیے تو پاکستان وہ والا نہیں ہے. تو ہم نے تو یہ خواب دیکھا تھا کہ ایک اسلامی جمہوری اور فلاحی ایک ریاست ہوگی. جنہوں نے خواب دیکھا تھا وہ مر چکے ہیں. جو نئے لوگ آئے ہیں وہ اپنا خواب بنا رہے ہیں، وہ اپنے جس حساب سے انہوں نے چلانا ہے وہ چلا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، نئے لوگ آئے کہاں سے ہیں؟ یہ تو جمہوری ایک سسٹم ہے. جمہوری کہاں ہے؟ یہ سوڈو ڈیموکریسی اس کو کہتے ہیں، جمہوریت نہیں ہے یہ. تو پھر ہم سیلیبریٹ کیا چیز کر رہے ہیں؟ کس چیز کی خوشی منا کر رہے ہیں؟ بچوں کو سمجھ نہیں ہے وہ کر رہے ہیں. ہمیں سمجھ آ گئی ہے اس لیے ہم نہیں کر پاتے. دیکھ لیں کون سا بندہ ہے دکان بند کرے گا 14 اگست کو، یا رہے گا. ہم تو آفس جائیں گے 14 اگست کو. ہم کام کر رہے ہیں، بس یہی ہے، کام کر رہے ہیں، مر جائیں گے کام کرتے کرتے. بس کہ جو لوگ بھوکے مر رہے ہیں، جن کے پاس جاب نہیں ہے، ان کو جابز دیں. صحیح نا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، نہ کہ اپنے لیے. وہ اپنی مرضیاں کرتے ہیں، وہ کرتے رہنا ہے انہوں نے. ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہمارے ووٹ کی اہمیت نہیں ہے. آپ ووٹ کسی کو دیں گے، نکلے گا کسی اور کا، تو آپ کیا کر لیں گے؟ اے وطن پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن. اے وطن پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن. تجھ سے میری ہے تمناؤں کی دنیا بنوں، تجھ سے ہے میری تمنا. What is your name? My name is Zena. Zainab. And what are you doing? Are you shopping? Of course. What are you shopping?
Some Pakistan things. Some Pakistan. And why are you buying some Pakistani things? Because it's Pakistan Independence Day. Because it's Pakistan Independence Day. Are we independent? So I got a Pakistan flag and Pakistan glasses. Okay. Can you sing a poem for me or your beloved Pakistan? We love Pakistan. We love Pakistan. We love Pakistan. It's Pakistan Independence Day. We can see Pakistan flags and everything that's decorated because it's Pakistan Independence Day. तेरी मोहब्बत का है जान बख्श दयाल। जी नाजरीन, आपने लोगों की बातें सुनी, मौजूदा पाकिस्तान के बारे में लोग क्या कहते हैं। हम ज़रा देखते हैं कि हमारा फ्यूचर जो है, हमारे वो होनहार तलबा और तालिबात जो इस वक्त पढ़ रहे हैं, उनमें पाकिस्तान का जज्बा कैसा है। इस वक्त इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ स्कूलों में 14 अगस्त यौम आज़ादी के हवाले से मुख्तलिफ़ तकरीबात हो रही हैं, तो उनकी कुछ झलकियाँ आपको लाजमी दिखाना चाहूँगा। हमारे साथ रहिए। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन। खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी के वतन है सदा। हर दिल की आवाज़, दिल की आवाज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हर दिल की आवाज़, दिल की आवाज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। जी नाजरीन, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ कि आज की डायरी आपने देखी भी होगी, आपको समझ भी आ गई होगी कि आज़ादी जो है ये कितनी बड़ी नेमत है। हमारे कायदीन ने हमें कितनी मुश्किलात से गुज़र कर ये पाकिस्तान जो है आज़ाद करा कर दिया। आज पाकिस्तान का हर शहरी आज़ाद है, उस पे किसी का कदगन नहीं है। वो जो मर्ज़ी करना चाहता है वो कर सकता है। कोई तरक्की करना चाहता है तो उसके रास्ते में कोई रुकावटें नहीं है। कोई तालीम हासिल करना चाहता है तो उसको हर तरह के मौक़े जो है वो मैसर हैं। मसला कहाँ पे है, जो मैं हमेशा अपने हर एक प्रोग्राम में आपके सामने लेकर आता हूँ, और वो हमारे अंदर का एहसास है। जब तक आपको यकीन नहीं आ रहा, मैं भी दिखाता हूँ, और इसमें कोई मिमिक्री, कोई कुकडअप नहीं है। यहाँ पे मेरे कायद की, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अपनी जान पर खेल कर, अपनी सेहत का नजराना देकर मेरे और आपके पाकिस्तान को आज़ाद किया है, हमारी सोच यहाँ तक महदूद है। जब तक मुझे खुद अपनी आज़ादी की कदर नहीं होगी, जब तक मुझे अपने वतन की के लिए जो कुर्बानियाँ दी गई हैं उनकी कदर नहीं होगी, जब तक मेरे अंदर का इंसान, मेरे अंदर का पाकिस्तानी नहीं जागेगा, हमारा पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। प्रोग्राम की क्लोजिंग में इस तरह नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मैं मजबूर हो गया जब मैं अपने कायद की तस्वीर के साथ आकर यहाँ पर बैठने के लिए आया, और सजाद भाई को मैंने कहा कि आप कैमरा वहाँ पे लगा दे, हम कोशिश करेंगे कि हम इसी जगह पे प्रोग्राम क्लोज़ कर दें। लेकिन हमारी नेशन, हमारी अपनी अक़दार, हमारी सोच क्या है, वो यहीं तक महदूद है। अपने घर का कचरा उठाकर, अपनी गाड़ी का कचरा उठाकर कहीं भी गिरा दो, इसका मतलब आज़ादी नहीं है। आज़ादी का मतलब ये है कि हम इस आज़ाद और ख़ुद मुख्तार वतन में अपनी और इस वतन की तरक्की के लिए काम करें। हम अपने अंदर वो तमाम तर क्वालिटीज़ पैदा करें जो कि एक अच्छे पाकिस्तानी में होनी चाहिए। मैंने और आपने अपने पाकिस्तान के ना सिर्फ एनवायरनमेंट का, माहौल का ख्याल रखना है,
بلکہ میں نے کسی کو اس کو خراب ہونے بھی نہیں دینا ہے۔ ہم ہمیشہ یہ گلہ کرتے ہیں کہ ادارے کیا کر رہے ہیں، تو اداروں کے اندر میں اور آپ کام کر رہے ہیں۔ کیا میں اور آپ ان اداروں کو اسی طرح چلا رہے ہیں جس طرح ان اداروں کا فنکشن ہونا چاہیے؟ کیا میں اور آپ اس وطن کے لیے اپنی تمام تر کیپیبلٹیز استعمال کر کر اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں کہ نہیں ہم یہاں پہ صرف اپنی زندگی کے دن اور رات بسر کرنے آئے ہیں؟ یہ آج کا بہت بڑا اہم سوال ہے، اس پہ سب کو سوچنا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ریئل پاکستانیز کا جو جذبہ ہے، حقیقی آزادی کا جو احساس ہے، وہ میرے اور آپ کے دلوں میں بیدار ہو۔ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں پھر آپ کے ساتھ ملاقات کروں گا۔ اپنے میزبان راشد قیوم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ جس کے خاکی رنگ کی خاطر کئی بدن خشک ہوئے، جس کے ٹھنڈے سائے کی قیمت ایک عہد کے خواب ہوئے، اپنی مٹی اپنی چھاؤں کیوں پیاری ہے، ہم سے پوچھو۔ اے وطن پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن۔